آج حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے یہ اگر محفل ہم نے سجائی تو ان کے ساتھ ہی بہت ضروری ہے. ہم تو کہتے ہیں خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. تو پھر اگر رب کے ذکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حضرت خدیجہ کے ساتھ پہلے جب بھی ہماری کانفرنس ہو انشاءاللہ ایسی تو پہلے نبی پاک ہیں اور ان کا ذکر ہے. اور انہوں نے کیا رسپیکٹ دی انکلوژن کو. بے شک کہ آپ کا پہلا سوال انکلوژن پہ ہے تو وہ بیسکلی کوئی فرق نہیں ہے. اور جو اللہ کی طرف سے بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جو ماشاءاللہ ایک آپ کہہ لیں اسٹرینتھ کی ہے دونوں جینڈرز میں، بلکہ تیسرا جینڈر بھی ایون انکلوژن میں آئے تو ہم ٹرانسجینڈر کو بھی لے لیں تو صرف ایک سیلف ریکگنیشن کا پروسیس ہے. اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دیں تو آپ اللہ کی مخلوق ہیں. اس کائنات کے اندر تخلیق کا مقصد ہے. یہی یوتھ کو بھی سمجھنا ہے، یہی ہمیں بھی سمجھنا ہے. جہاں تک بات ہے تربیہ کی تو تربیہ اسکولوں کا صرف کام تو نہیں، تو میجورٹی ہمیں پتہ ہے یہ گھروں سے آنی تھی. مسئلہ کہاں آیا کہ the other day I was on PTV, I was talking about the same کہ دیکھیں 3 بیٹیاں 4 بیٹیاں ہو گئیں. اب ایک میری میڈ ہے وہ اپنی بچی کا نام رکھ رہی ہے مافیا کہ اللہ معاف کرے آگے بچی نہ آئے. تو یہ جو ہمارے تعصبات ہیں ان سے نکلنا ہے. بیٹا بیٹی دونوں اللہ کے بہت بڑی بلیسنگس ہیں. ایک تو گھروں کے اندر ان تعصبات سے نکلیں. جہیز موجود ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی بھی ہے. بچیوں کے لیے جانے آنے کا، راستے کا، ہر چیز کے لیے کون تحفظ دے رہے ہیں؟ باپ دے رہے ہیں. اور گھر میں سربراہ کون ہے؟ اللہ نے بھی سربراہ مرد کو. بے شک کہ اگر سربراہ مرد ہے اور اس نے ہی کمانا ہے، کفالت کرنی ہے، پروٹیکشن بھی ان کے ذمے ہے، تو پھر عورت جو کمائے وہ کمائے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پروفیشن کا حصہ نہیں بن سکتی. اس پہ حدیث، اس پہ قرآن سب کہہ رہے ہیں. تو ہم یہ ہے کہ خواتین واٹ ایور دا ارننگس، واٹ ایور دا ورک دے ڈوئنگ، اس میں ان کی ول شامل ہے کہ وہ جہاں بھی لگانا چاہیں. ہاں جب وہ شادی شدہ ہیں تو اپنے ہسبینڈ کے کانسنٹ سے آگے بڑھیں، یہ ضروری ہے. یہ کانسنٹ یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہم نے بھی سیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جگہ جگہ کیسے کانسنٹ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. کیونکہ مرد سربراہ ہے اور میں آج اگر اس کرسی پہ بیٹھی ہوں اور آپ مجھے اتنی رسپیکٹ آپ سب سے مل رہی ہے، اللہ کا کرم اور پھر میرے والد کے آپ کو میں بھی نہ پڑے اور یہ بھی. تو یہ ایک انہوں نے ایک ٹرسٹ بلڈ کیا اور الحمدللہ جب آپ ٹرسٹ بلڈ کرتے ہیں تو دونوں تمام جینڈرز میں کہتی ہوں وہ دے ول ڈیفینیٹلی پروسیڈ فردر. اور تعصبات سے ہم نے نکلنا ہے. یہ جو یوتھ ہے اس میں بہت اسپارک ہے. ان کو ڈائریکشن چاہیے. یہ ڈائریکشن لیس ہیں اور اس کی وجہ I'm sorry کسی حد تک ہم لوگ ہیں کیونکہ ہم یہ جنریشن ہم بہت زیادہ نہیں دے سکے. ہم لوگوں کو میرے خیال سے اس سے کہیں زیادہ ان پہ محنت کرنی ہے. ہمیں خود بھی سیکھنا ہے. ہم سے مراد میری میجورٹی ہماری وہ نسل ہے کہ جنہوں نے آگے اس نسل کو پروان چڑھانا ہے. کیونکہ ہمیں خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم نے کتنی کتابیں پڑھی اور پھر ہم نے اس پہ خود کتنا عمل پیرا ہوئے. تو جو جہاں بات پریکٹیکل امپلیمنٹ احادیث سے کیسے جوڑیں، اس کے اوپر جو تفاسیر نہیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ لنک کر کے اگر ہم بچوں کو گھروں میں سمجھانا شروع کر دیں تو وہ اپنا بزنس، اپنا کردار، اپنی زندگی انشاءاللہ سنواریں گے. بہت شکریہ. بہت خوب، بہت خوب. آپ نے بہت اچھی بات کی.